بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے لاہور پریس کلب میں انتخابات 2018 کے موقع پر نہایت ہی اہم پریس کانفرنس کا انعقاد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ بارش کی وجہ سے سارے حضرات کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، میں شکر گزار ہوں تمام صحافی حضرات کا، پریس کلب اور میڈیا ہاؤسز کے نمائندگان کا۔ اللہ تعالیٰ نیک مشن میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ اس وقت پورے ملک میں میدان انتخابات میں جوڑ توڑ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ووٹ کے حصول کے لیے مختلف جماعتیں مختلف قسم کے پاپڑ بیل رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی، ختم نبوت کے تحفظ، پاکستان کے استحکام، غلبہ اسلام اور فلاح عوام کے بھرپور منشور سے پاکستان کے 102 حلقوں کے اندر اپنی اور اپنے امیدواروں کی انتخابی کمپین چلا رہے ہیں۔ ختم نبوت کے موضوع پر جو حکمران ٹولہ رخصت ہوا، انہوں نے بھی بہت غلطیاں کیں، اور اب موجودہ نگران حکومت بھی اس کے بعض وزراء اسی طرح کی بے احتیاطیوں کا رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں ختم نبوت کے لحاظ سے جو کچھ بیان کیا گیا، یقیناً وہ قرآن اور قوم کی آواز ہے۔ اگر نگران حکومت کے وزراء اس سلسلہ میں کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کو قوم برداشت نہیں کرے گی۔ نگران حکومت کا کام شفاف الیکشن کروانا ہے، قوم کے مقدس جذبات پہ حملہ کرنا نہیں ہے۔ لہذا ختم نبوت کے اجماعی عقیدہ کے لحاظ سے نگران حکومت اپنے وزراء کو کسی طرح کی سازش کا حصہ نہ بننے دے، اور قادیانیوں کی جو اسلام دشمنی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں، اور وہ مختلف مہروں کو اس سلسلہ میں استعمال کرتے ہیں۔ نگران حکومت اپنی آنکھیں کھول کے رکھے اور کسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ الیکشن کے موقع پر چونکہ ہم اہل سنت و جماعت جو اس ملک کی غالب اکثریت ہے ان کی نمائندگی کرتے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام، اس سلسلہ میں ہم نے خود بھی اتحاد اہل سنت کے لیے بورڈ تشکیل دیا، میاں ولید احمد شرک پوری صاحب کی قیادت میں، پھر اجلاس ہوئے، پھر کمپین کے دوران بھی مختلف قسم کی کوششیں ہوتی رہیں۔ آج ہم ایک اہم اعلان اس سلسلہ میں کرنے والے ہیں، جس کی بنیادی وجہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا آغاز ہے۔ ہمارے محترم
علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت کی رائے کا احترام ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو سنی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کے حلقوں میں ان کی بھرپور حمایت کی جائے، اور اس میں ہم نے ٹکٹ جاری کرتے وقت بھی کسی سنی جماعت کے سربراہ کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، اور اب ان کی باقاعدہ حمایت کے لیے میں نے آج کی اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں انجینئر ثروت اعجاز قادری سربراہ پاکستان سنی تحریک، امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 253 کراچی، پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی سربراہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی، امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 175 رحیم یار خان، صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب چیئرمین سنی اتحاد کونسل، امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 110 فیصل آباد، ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 277 حیدرآباد، قاضی محمد عتیق الرحمان صاحب صدر پاکستان فلاح پارٹی، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 117 ہری پور۔ یہ ہماری اہل سنت و جماعت کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے قائدین الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ سارے وہ قائدین ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، اور ان کے مقابلے میں نہ کوئی ہمارا امیدوار کھڑا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف وہاں کسی طرح کی کسی کارروائی میں ہمارے کارکن کھڑے ہیں، بلکہ پہلے بھی ان کی حمایت میں اور آج ہم باقاعدہ ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی علماء و مشائخ اس میدان میں ختم نبوت کے لیے اترے، خواہ ان کا تعلق لبیک پاکستان کے ساتھ تھا، ہم نے ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جہاں ہمارے امیدوار نہیں تھے، ان کے امیدواروں میں جو سر فہرست 4 بڑے نام ہیں ان کی حمایت کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں، جن میں پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 95 میاں والی، قاضی محمد محمود احمد قادری آوان شریف امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 68 گجرات، پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب آستانہ علی علی پور سیدہ شریف امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 74 بسرور سیالکوٹ، پیر سید افضال حسین شاہ صاحب ریحان والا شریف شیخو پورہ، ان حضرات کی بھی بھرپور حمایت کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک تو یہ بات واضح ہے کہ 102 امیدوار جو ہم نے خود کھڑے کیے ہیں ان کی کمپین بھی ہم چلا رہے ہیں، وہ ہمارے امیدوار جو ہم نے باقاعدہ حلف سے کھڑے کیے ہیں اس مشن پر، وہ اولین ان کی کمپین ہے۔ اس کے بعد بعض جگہ پہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں، وہ مشترکہ امیدوار پاکستان سنی تحریک، پاکستان فلاح پارٹی اور ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں، ان کے حلقوں میں بھی ہماری حمایت ظاہر ہے کہ ہم نے وہ کھڑے کیے ہیں، تو ان مشترکہ امیدواروں کے ساتھ 102 حلقے تحریک لبیک اسلام کے، اور اس کے علاوہ پاکستان سنی تحریک اور پاکستان فلاح پارٹی کے حلقے جو ہمارے مشترکہ ہیں، اور 7 جو قائدین جن کا پہلے میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ جتنے حلقے بچتے ہیں پاکستان میں جہاں تحریک لبیک پاکستان نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، ان کے ساتھ ہماری یہ شرط ہے کہ جو صحیح العقیدہ سنی امیدوار اور اچھے کردار والے ہیں اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑے ہیں، تو ان سارے حلقوں میں ہماری حمایت ان کے ساتھ ہوگی، لبیک پاکستان کے امیدواروں کے ساتھ۔ ان حلقوں میں
پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، ان سب کے مقابلے میں ہماری حمایت لبیک پاکستان کے امیدواروں کے ساتھ ہوگی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں پارٹیاں یہ بدی کی قوت ہیں اور ان کو ووٹ دینا بدی کی سفارش کرنا۔ قرآن مجید میں حکم ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، کہ جو اچھی سفارش کرتا ہے، اچھے کی کرتا ہے، اچھائی کے لیے کرتا ہے، اسے نیکی سے، اس کی نیکی سے حصہ ملے گا، اور جو کسی بدی پر سفارش کرتا ہے تو ان بروں کے گناہوں کا بھی اس سفارش کرنے والے کو حصہ ملے گا۔ تو ووٹ کی سفارش ہے کسی ایم پی اے بناؤ، ایم این اے بناؤ، پھر ان کی سفارش ہے کسی وزیر اعظم بناؤ، لہذا ہمارے نزدیک یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بدی کا راستہ ہیں اور ان کو ووٹ دینا بدی کی سفارش ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم ترجیح دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے۔ اگرچہ اس طرح کی حمایت دوسری پارٹی کی کوئی نہیں کرتا، اور ہمارے بہت سے کارکنان میری یہ بات سن کے ان کو ابتدائی طور پر سمجھنے میں دشواری بھی آئے گی کہ یہ ان کو فوراً سمجھ نہیں آئے گی بات، لیکن میں یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے قائدین کے ساتھ ہمارا اختلاف اصولی ہے اور وہ اب بھی ہے اور برقرار ہے، اور اس کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، لیکن یہ جو امیدوار کھڑے ہیں اس مشن کے لیے اور اتنے حلقوں کے اندر ڈبل مائنڈڈ ہیں لوگ، ہم ان کی تشویش ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مشن پر ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان امیدواروں کی حمایت کریں جن جن مواقع کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ اور اس سلسلے میں علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت جن کا بھرپور اصرار تھا، تو ان کی رائے کے احترام میں اگر لبیک پاکستان کے بقول ان کے 600 امیدوار کھڑے ہیں تو 100 امیدوار لبیک اسلام کے چھوڑ کر اور ان قائدین کی سیٹیں چھوڑ کر، تو باقی 500 سیٹوں پر ہم نے جن لوگوں کی حمایت کا اعلان کر دیا، اگر نظریے اور مشن اور کاز کے ساتھ ان کی بھی ہمدردی ہوگی تو انہیں بھی سوچنا پڑے گا اس سلسلہ میں کہ یہ جب مشن اتنا بڑا ہے تو اس کے لیے کس انداز میں ہمیں اس الیکشن کے مرحلہ میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی عظیم مشن کے لیے ہم نے آپ حضرات کو آج یہ دعوت دی تھی، چونکہ یہ سپیشل خصوصی موقع ہے کہ اب جس انداز میں بدی کی قوتیں اور ان کے پیچھے جو سپورٹ ہے بدی کی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو نیکی کی قوتیں جو ہیں ان کے لیے یہ حالات خوشحال بنانا اور سازگار ہوا بنانا یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری تھی، جس کا فریضہ نبھاتے ہوئے اللہ کے فضل سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ حضرات سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ یہ جو سیکولر جماعتیں ہیں جو پاکستان کے مذہبی ہونے کا ہی انکار کرتی ہیں اور 295C کی بات آتی ہے تو یہ امریکہ اور یورپی یونین کو یقین دلاتی ہیں کہ ہم یہ قانون ختم کریں گے، تو آپ بھی رائے عامہ کو یہ بتائیں کہ اپنا ووٹ ان لوگوں کو نہ دیں کہ جو پاکستان کو یوں فری سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں گستاخوں کو کھلی چھٹی مل جائے اور ملک معاذ اللہ امریکہ کی کالونی بن جائے۔ ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا تھا احکام اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ نظام رائج کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جس طرح کنویں میں اندھا گرنے والا ہو اور دیکھنے والوں پر فرض ہے کہ اسے گرنے سے بچائیں، ایسے ہی آج کنویں میں جو لوگ گرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیش نظر، ان بیچاروں کی تو آنکھوں نے آنکھیں نہیں، لیکن جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں، نکاح ہوا ہے یا نہیں، نماز ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، ایسے ہی ہمیں قرآن و سنت سے یہ بھی پتہ ہے کہ ووٹ کا حقدار کون ہے، کنویں میں گرنا کہاں ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا کہاں ہے۔ میں اس روشنی میں 100% مطمئن ضمیر سے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا کنویں میں گرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ ختم نبوت کے لیے ووٹ دینا انشاءاللہ
शाहराह हक और सिरात मुस्तकीम पे चलना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MMA के बारे में मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ। वो नून लीग का बी टीम है, नून लीग की बी टीम है। और ये वो लोग हैं, ख़त्म नबूवत पे जब हमला हुआ तो ये गहरी नींद में सोए रहे। मुमताज़ कादरी की हिमायत में तहरीक चली तो इनको जाग नहीं आई, बल्कि जो जुर्म किया था नून लीग ने, अगर उसको डिफेंड किया है तो साजिद मीर ने किया है कि जब कहा था कि कोई तब्दीली नहीं हुई और मुनाजरे का चैलेंज कर दिया था उसने, और कबूल मैंने किया था। और 12 अक्टूबर को इस क्लब के बाद बाहर 5 बजे शाम मुनाजरे का टाइम था। हुकूमत ने उससे बचाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की थी। हम सारी रुकावटें तोड़ के 5 बजे पहुंचे थे, फिर पर्दा चाक किया था, तब तहरीक आगे चली थी। तो लिहाजा ये तो मुजरिम छुपाने वाला टोला है, इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं। इन्होंने कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसी बेदाग क़यादत से भी ये फ्रॉड करने से बाज नहीं आए। इन्हें एक सूबे में हुकूमत मिली, इन्होंने मफादात को तरजीह देकर इस्लामी काज को नुकसान पहुंचाया और LFO के मसले पर नूरानी साहब को छोड़कर ये दूसरी तरफ चले गए। लिहाजा हम ऐसों के साथ ना बैठने को तैयार हैं और ना उनकी हिमायत करने को तैयार हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना आबिद जलाली साहब भी हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊफ थे और ज़रा लेट होने की वजह से, बारिश की वजह से ताख़ीर में आए। आप आएँ और दुआ कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर। आमीन आमीन। दुआ कर दें। के सामने हमें बंद बांधने की तौफीक अता फरमा। हर लम्हा खैर अता फरमा, नुसरत अता फरमा। बिजाई सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। हम थके नहीं हैं, हम बिके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम छुपे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। तेरे दीन की खातिर हम बढ़ते रहेंगे, तेरी शान की खातिर हम जान भी देंगे, तेरे दीन की खातिर हम वोट भी देंगे। मेरे दिल की धड़कन, मेरे खून में शामिल नबियों का नारा, हम सब का मसलक, हम सब का मसलक। मैं मर भी गया तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, छाया 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 छाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। बदलो इस निजाम को, बदलो इस निजाम को,
بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو، توپ دے گوڑے وجن گے، توپ دے گوڑے وجن گے، توپ دے گوڑے وجن گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد۔